بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں سے یہ فاسٹنگ تو ہے لیکن ہم سحری افطاری میں جس قسم کی اشیاء کھاتے ہیں, آپ اپنے گھی سے تلے ہوئے پکوڑے دیکھ لیں, آپ اپنے روح افزا کو دیکھ لیں, اور آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھ لیں. اور ایک دفعہ میرا ہاسپٹل بھی جانا ہوا, خاص کر افطاری کے ٹائم کے بعد ہے نا, وہ شاکڈ, ہاسپٹل اتنا کھچا کچ بھرا ہوا تھا. میں نے کہا یار کیا ہو گیا, لگتا ہے میں کسی جو صبح کے ٹائم میں کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں ایک وہ او پی ڈی ہوتی ہے, مجھے لگا میں وہاں پہ آ گیا ہوں. تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ تو ہے لیکن شاید اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, نیوٹریشن وائز اور فوڈ وائز ہماری اتنی اویئرنیس نہیں ہے نا, تو جس کی وجہ سے ہم ہر چیز کھاتے ہیں. وہ فروٹ کیا ہو گیا اسی وقت ہم نے لے لیے, پھر پکوڑے بھی لے لیے, پھر دہی بلے بھی لے لیے, اور پھر جو ہے ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم بھی, مجھے لگتا ہے somehow کہ ہم جو رمضان کے فوائد جو ہمارے لیے اللہ نے ایک مہینہ نکالا ہوا ہے ڈیٹاکس کے لیے, ہم اس کا بھی صحیح طریقے سے فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں. پہلے بھی تو نہیں, آر یو اے فوڈی, ڈو یو لائک فوڈ؟ I like food, yes. پھر آپ میرا جواب سن کے بڑے خوش ہوں گے. بتائیں سر. افطاری کی بات جتنا مرضی کھائیں, بٹ کیا کھانا کھا لیا, فار ایگزامپل آپ نے دہی بلے بھی کھا لیے, پکوڑے بھی کھا لیے, فروٹ, یہ سارا مکس کر کے کھا سکتے ہیں, اور اوپر سے روح افزا بھی 3 گلاس پی لیں. بالکل پی لیں, نہ کریں سر. لیکن جب آپ کا پیٹ بھر جائے تو پھر مزید نہ کھائیں, بلکہ اگر ہلکی سی بھوک رہتی ہے تو ہاتھ روک لیں. یہی تو سب سے مشکل کام ہے کہ جب جو ہے آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے, اس وقت ہی پتہ نہیں سماؤ آپ کو مزہ کیوں آنے لگتا ہے کہ ابھی میں نے اور بھی کھانا ہے. اس کا بھی علاج ہے. پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہوئی جس میں روزے داروں کے بلڈ سیمپل لیے گئے, خاص طور پہ مسلمان روزے داروں کے جو رمضان میں روزے رکھ رہے تھے. تو انہیں پتہ چلا کہ افطاری کے وقت ان لوگوں کی بلڈ اسٹریم میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کینسر کو ختم کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ڈیزیزز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. انہوں نے کمپیئر کیا ان کے بلڈ سیمپل کو ان لوگوں کے سیمپل سے جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے لیکن کم کھا رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور کم کھاتے ہیں ان کے اندر یہ اچھے کیمیکل اتنے نہیں بنتے جتنے روزے دار میں بنتے ہیں, بے شک کہ وہ زیادہ کھائے. سو کیلوری ریسٹرکشن واز ناٹ این امپورٹنٹ فیکٹر, بلکہ کھانے میں گیپ واز دا بگیسٹ فیکٹر. جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ کا جسم خوراک کو راشن کرتا. جیسے اگر ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہو اور ان کے 10 بچے ہیں اور ان میں سے 2-3 نکھٹو بچے ہیں, تو وہ ان کو بھی پیسہ دیں گے اور اچھے بچوں کو بھی پیسہ دیں گے. سب کی تعلیم پہ, تربیت پہ, گاڑیاں, کار, موبائل, ہر پہ پیسہ خرچ کریں گے کیونکہ پیسہ ہے, اور بچوں کو وہ امید رکھیں گے کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے اینڈ دے ول اسٹارٹ بیہیونگ دمسیلف. لیکن اگر پیسہ کم ہے تو جو بچہ کام نہیں کر رہا یا جو بچہ غلط راستے پہ چل گیا ہے تو اس کو کم پیسہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اسے کہا جائے گا بھائی پیسے نہیں ہیں, تم یو ہیو ٹو لک ایٹ یور لائف اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ. باڈی بھی یہی کرتی ہے, جب آپ کے پاس بہت زیادہ خوراک ہو تو وہ اچھے سیل کو بھی خوراک دے رہی ہے اور کینسر سیل کو بھی خوراک دے رہی ہے, اور ساتھ کینسر سیل کو کہہ رہی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر دو, تھوڑا اور ٹائم لے لو لیکن ٹھیک کر دو. جب آپ کی جسم میں خوراک کم ہوتی ہے تو جو سیل کام کر رہا ہے اس کو تو تنخواہ خوراک دی جاتی ہے, جو کینسر سیل کام نہیں کر رہا اس کو کہا جاتا ہے یا تو ٹھیک ہو جاؤ یا ختم ہو جاؤ, بھوکے مرو. تو فاسٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کھانے کا نہ ہونا, گیپ. اس کے بعد اگر آپ زیادہ کھا بھی لیں تو اتنا نقصان دہ نہیں ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اوور ایٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جو بھی کھائیں ہیلدی کھانا چاہیے. اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ پھل کھا لیں, سبزیاں کھا لیں, آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. اس کے بعد آپ جتنا بھی چاہیں آپ زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے, اوور ایٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ساتھ نہاری کی 2 پلیٹیں پڑی ہیں تو آپ 1 پلیٹ ہی کھائیں گے کیونکہ آپ نے 1 سیب اور 2 کیلے پہلے کھا لیے تھے. دیٹ از دا بیسٹ وے. دوسرا, فروٹس اور ویجیٹیبلس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو ٹاکسنس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. ہر زہر کا تریاک ہے ان کے اندر, خوراک کے اندر جو زہر پایا جاتا ہے اس کا تریاک ہے. تو آپ پہلے فروٹ اور ویجیٹیبل کھا لیں, سبزیاں اور پھل کھا لیں. اس کے بعد جو آپ خوراک کھا رہے ہیں اس کے اندر کوئی زہریلا مواد ہے تو پھل اور سبزیوں کے اینٹی آکسیڈنٹ اس کو نیوٹرلائز کر دیں گے, ختم کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے پہلے زہریلی خوراک کھا لی اور اس کے بعد اس کا تریاک اینٹیڈوٹ کھایا تو وہ بیچارہ اسے چیز ہی کرتا رہے گا, اور آپ کا معدہ اور جگر اس کھانے کو پہلے ہضم کرے گا جو پہلے آیا ہے, اور جو افادیت والا کھانا ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز وہ بعد میں آ رہا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے اس کے پاس انزائم اکثر کم ہوتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنی روٹین چینج کر دیں کھانے کی اور اس میں صحت مند چیزیں پہلے کھائیں اور کم صحت مند چیزیں بعد میں کھائیں تو آپ بڑی آسانی سے نہ صرف کہ ویٹ لاس کر سکتے ہیں, ویٹ مینٹین کر سکتے ہیں, بلکہ ڈائبٹیز, اوبیسٹیز, کینسر, ان سب چیزوں کے امکانات کم کر سکتے ہیں.